بنیادی طور پر اس کو یہ سمجھ لیں، حدیث میں یہ بتایا گیا کہ 6 چیزیں ربوی ہیں، سودی چیزیں ہیں، سود ان چیزوں میں واقع ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ اگر ان 6 چیز کو اسی جنس سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں 2 معاملہ ہے، مقدار برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ، اسی مجلس میں پیسہ دے کر کے یا سامان دے کر کے فوراً لے لیں. ٹھیک ہے، 2 چیز. لیکن اگر جنس بدل جائے، ایک کو دوسرے جنس سے بدلتے ہیں تو مقدار میں کوئی مسئلہ نہیں، کمی بیشی جائز ہے، لیکن معاملہ ادھار نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث بیس ہے. اب اس حدیث کی بنیاد پر، اس بیس کی بنیاد پر اس کی کئی شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں. موٹے طور پر اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ان تینوں صورتوں کو سمجھیں گے. آئیے اگلی صورت سمجھتے ہیں. اسی حدیث وہی ہے، بنیاد وہی ہے، اس حدیث کو بنیاد بنا رہے ہیں اور یہ صورتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 6 چیزیں ربوی آپ کو بتایا، 6 چیزیں ربا اس کے اندر، ان 6 چیزوں کے اندر واقع ہوتی ہیں. 6 چیزیں کون سی ہیں؟ جنس دیکھیں، سب 6 جنس کی چیزیں، 6 اموال، 6 قسم کی چیزیں. کون کون سا ہے؟ سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک. یاد رہے گا، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک. یہ 6 چیزیں ربوی ہیں، ربوی اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. اچھا، جنس سمجھ لیے، یہ جنس ہے، اتنے ورائٹی، اتنے ٹائپ کی چیزیں ہیں، اس کو جنس بولتے ہیں. اور اب اس کی علت سمجھ لیں، ان 6 چیزوں میں علت کیا ہے. علت کو بھی سمجھیں گے تب حکم آپ سمجھ پائیں گے. علت دیکھیں، سونا میں، چاندی میں، ان 2 چیزوں میں علت کیا ہے؟ قیمت. سونا یا چاندی، قیمت کا اعتبار ہوتا ہے اس میں. اسی لیے آج کرنسی جو ہے سونے اور چاندی کے اعتبار میں ہے. کرنسی کا اعتبار کس میں ہوتا ہے؟ سونا اور چاندی کے اعتبار سے ہے. جب زکوٰۃ دیتے ہیں کرنسی میں، سونے چاندی کو سامنے فوکس کر کے آپ دیتے ہیں، ورنہ حدیث میں کرنسی کی زکوٰۃ نہیں آئی ہے. آپ سے پوچھے کرنسی کی زکوٰۃ کی کیا دلیل ہے، تو ایگزیکٹ دلیل آپ نہیں بتا پائیں گے. اعتبار کیا جاتا ہے سونے اور چاندی کے اندر جو حقیقت اور ماہیت ہے، علت ہے، وہ قیمت ہے. پیسے اور کرنسی میں بھی وہی چیز ہے، ثمن ہے، قیمت ہے. اسی لیے کرنسی کی زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو سونا اور چاندی میں علت کیا ہے؟ 2 چیز میں قیمت، یہ بہت عام چیز ہے. اور گندم کے اندر علت کیا ہے؟ کھائی جانے والی چیز ہے، غذا ہے. یہ غذا گندم کے اندر کیا ہے؟ غذا. یہ جو کے اندر بھی یہی غذا ہے، کھجور بھی غذا ہے، نمک بھی غذا ہے. یعنی کہ 6 چیزوں میں سونا اور چاندی 2 چیزیں قیمت سے متعلق ہیں. 4 چیزیں جو بچتی ہیں ان کی علت کیا ہے؟ غذا، مواد، غذا، کھائی جانے والی چیز ہے. یہ 6 چیزیں آپ نے دیکھ لیا جو حدیث میں یہ چیزیں گزری ہیں. اب ان 6 چیزوں کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ان 3 صورتوں کو سمجھیں گے. پہلی صورت تو حدیث ہی میں پڑھ چکے ہیں، ایک جنس کا دوسرے جنس سے تبادلہ کرنا. اور آپ کہیں گے مولانا کیسی بات بتاتے ہیں، آج بھی یہ ہو رہا ہے، کل بھی ہوتا تھا. آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوتا تھا کہ ایک جنس کو لوگ دوسرے جنس سے تبادلہ کرتے تھے. تو عام طور سے ردی چیزوں کو عمدہ چیزوں سے تبادلہ کرتے تھے. تو ردی چیزیں زیادہ دی جاتی تھیں، عمدہ چیزیں کم لی جاتی تھیں. تو اگر پہلی صورت کیا ہے؟ جنس کا جنس سے تبادلہ کرنا، تو اس میں کیا حکم لگے گا، کیا صورت بنے گی تبادلہ کی؟ معاملہ جو ہے کمی بیشی والا نہیں ہونا چاہیے، برابر برابر ہو. اور دوسرا ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا ہے. یہ ذہن کو ایک دم بیٹھا کے رکھیں، ہینڈ ٹو ہینڈ معاملہ ہونا چاہیے، برابر مقدار میں اور ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. پہلی صورت. اب دیکھیے، اب جو ہے وہ چیز کو دیکھ لیں، حدیث میں بھی دیکھے تھے، پھر سے دوبارہ ری کرتے ہیں. سونا سونے سے بیچ رہے ہیں، چاندی چاندی سے تبادلہ کر رہے ہیں، گندم گندم سے تبادلہ کر رہے ہیں، جو جو سے کر رہے ہیں، کھجور کھجور سے کر رہے ہیں، نمک نمک سے کر رہے ہیں. نیچے دیکھیں، سونا سونا، جنس کتنا ہے؟ سونا اور سونا ایک ہی جنس، نفس جنس ہے. 2 جنس نہیں نا، ایک ہی چیز ہے نا، سونا اور سونا ایک ہی جنس ہے. اس کے اندر علت کیا ہے؟ دونوں کے اندر علت ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جنس ہے اور ایک ہی علت ہے. ٹھیک ہے، اس میں حکم کیا لگے گا؟ برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ. یہی چیز چاندی چاندی سے تبادلہ کرتے ہیں، دیکھیں جنس ایک ہی ہے، علت ایک ہی ہے دونوں میں، برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ. گندم میں یہی سیم چیز ہے، نفس جنس ہے، نفس علت ہے، برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. جو میں بھی یہی معاملہ ہے، کھجور کھجور میں یہی ہے، نمک نمک میں یہی معاملہ ہے. جب ایک جنس کو دوسرے جنس سے تبادلہ کریں گے تو بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ایک، دونوں برابر ہو مقدار میں، لین دین میں، اور معاملہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. یہ پہلی صورت ہو گئی. اب آتے ہیں دوسری صورت پہ. دوسری صورت ہے جنس مختلف ہو اور علت ایک ہو. علت آپ کو بتا دیا، سونا چاندی میں علت قیمت ہے، اور ادھر 4 چیزوں میں علت
غذا ہے. علت یہ چیز علت ہے. تو صورت بن رہی ہے کہ جنس مختلف ہے, دو الگ الگ جنس ہے, لیکن علت ایک ہے. علت ایک ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ آئیے اس کی صورت دیکھتے ہیں. سونا کو چاندی سے بیچ رہے ہیں, سونا کو چاندی سے بیچ رہے ہیں, ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے. کر سکتے ہیں اس طرح سے خرید و فروخت ہو سکتا ہے. تو جب ایسے کریں سونا کو چاندی سے بیچیں تو اس میں جنس الگ الگ ہو گیا دو, ایک سونا اور ایک چاندی, دو جنس الگ الگ ہے. برابر سمجھ میں آ رہا ہے؟ جنس سمجھ رہے ہیں نا, کتنے ٹائپ کی چیز, جنس کا مطلب کتنی ورائٹی اور ٹائپ کی چیز ہے. تو دو الگ الگ چیز ہو گئی. اس کے اندر علت بتائیے, سونا اور چاندی ایک جنس تو الگ الگ ہے لیکن علت ایک ہی علت ہے. علت ایک ہی ہے, جنس الگ الگ ہے لیکن علت ایک ہی ہے. اس پر حکم کیا لگے گا؟ کمی بیشی تو جائز ہے لیکن معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے, جو حدیث میں گزرا ہے. اگر صنف بدل جائے تو چاہے جیسے بیچو لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. حدیث کے اندر یہی گزرا ہے نا, تو یہ ذہن میں رکھیں. حدیث کی بنیاد ذہن میں رہے گی تو یہ سمجھنے میں آسان رہے گا. جنس بدل جائے اور علت ایک ہے تو کمی بیشی جائز ہے لیکن معاملہ ہینڈ ٹو ہینڈ مجلس میں اسی جگہ ہونا چاہیے. جیسے گندم کو جو سے بیچ رہے ہیں, گندم کو جو سے بیچ رہے ہیں تو یہ دو جنس ہے, دو جنس الگ الگ ہے, دو الگ الگ جنس ہے. اس میں علت کیا ہے؟ اس میں علت کیا ہے؟ گندم اور جو میں دونوں میں ایک ہی علت ہے. گندم میں بھی غذا ہے اور جو میں بھی غذا علت ہے. تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کمی بیشی تو جائز ہے لیکن تاخیر جائز نہیں, ادھار جائز نہیں. معاملہ کرنٹ ہونا چاہیے, ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. جنس الگ الگ ہے, علت ایک ہے. گندم جو دونوں کے اندر غذائیت پائی جاتی ہے. تو معاملہ جو ہے یعنی مقدار میں فرق ہوگا لیکن معاملہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. جو کھجور سے تبادلہ کر رہے ہیں, جنس الگ الگ ہے, جو الگ ہے, کھجور الگ ہے, لیکن علت ایک ہی ہے, دونوں کے اندر غذائیت ہے نا. تو فرق جو ہے چلے گا, کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھار نہیں جائز ہے. پچھلے درس میں یہ مسئلہ آیا تھا لیکن ہم ایسے نہیں بتا سکے تھے. کیوں نہیں بتا سکے تھے؟ اور میں اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ کس طرح بتاؤں کہ آپ سمجھ سکیں. تو میں سوچتے پھر یہ پروجیکٹ بنایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا کہ چلو آپ ایسا کرو, اس کو پروجیکٹ تیار کرو. تو یہ میں پریزنٹیشن تیار کیا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. تو یہ جو دیکھیں گندم جو جنس الگ الگ ہے, علت ایک ہے, کمی بیشی جائز ہے لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے, تاخیر جائز نہیں ہے. جو کھجور یہ دونوں الگ الگ جنس ہے لیکن دونوں کے اندر علت غذائی ہے. تو فرق جائز ہے مقدار میں لیکن معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. اس طرح سے کھجور نمک یہ دونوں غذا ہے, دونوں کے اندر علت ایک ہی ہے. تو اس لیے فرق تو جائز ہے, جنس الگ ہونے کی وجہ سے تبادلے میں مقدار میں فرق کر سکتے ہیں لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. کھجور کو نمک سے بیچتے ہیں تو نمک آپ 10 کلو دے دیں اور کھجور 1 کلو لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا کسٹمر سے اور جو اتفاق ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرق جائز ہے لیکن معاملہ ادھار نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سی صورت؟ دوسری صورت ہم آپ کو بتا چکے. اب آتے ہیں تیسری صورت پہ, آخری صورت, یہ جو اہم صورت ہے یہ, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تیسری صورت ہے جنس الگ الگ ہو, علت بھی الگ الگ ہو. ابھی تو پڑھے تھے جنس الگ ہو لیکن علت ایک ہو. اب پڑھ رہے ہیں جنس الگ الگ ہو لیکن علت بھی الگ الگ ہو. تو اس میں معاملہ کیا ہوگا؟ اب یہ بہت آسان معاملہ, اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور اس میں ادھار بھی جائز ہے. اس میں کمی بیشی بھی جائز, اس میں ادھار بھی جائز. دیکھیے ڈسکاؤنٹ یہاں مل رہا ہے ہمیں, آفر جو ہے وہ آفر یہاں جا کے ہمیں مل رہا ہے. دیکھیے سونا کو گندم سے بیچ رہے ہیں, ویسے پاسبل نہیں ہے آج کے دور میں, پہلے زمانے میں ممکن تھا لیکن آج کے زمانے میں سونا کا جو لیول ہائی ہے گندم سے سوچ نہیں سکتے. لیکن اگر گندم کو سونا سے اگر تبادلہ کرتے ہیں تو دو الگ الگ جنس ہے اور دونوں میں علت کیا ہے؟ سونا میں کیا علت ہے؟ قیمت, اور گندم میں علت غذا. میرے خیال سے اب بات واضح ہے, کلیئر ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ علت الگ ہو رہی ہے, جنس بھی الگ ہے, دونوں میں علت الگ الگ ہے. تو کمی بیشی بھی جائز ہے اور علت الگ ہونے کی وجہ سے معاملہ ادھار بھی جائز ہے. جیسے آج میں نے گندم دیا, 10 کنٹل گندم دیا, سونا بعد میں لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ علت الگ ہو رہی. علت الگ ہو تو معاملہ ادھار بھی جائز ہے, کمی بیشی بھی جائز ہے, ادھار بھی جائز ہے. اصل ڈسکاؤنٹ یہاں مل رہا ہے نا. اس آگے دیکھیں, سونا کو جو سے بیچتے ہیں,
वैसे आज के ज़माने मुश्किल है, लेकिन अगर बेचें, अगर इस तरह का तबादला करें सोना को जौ से करते हैं, तो दो अलग अलग जीन्स तो है, सोना अलग जौ अलग, इसके अंदर इल्लत अलग अलग है। सोना में कीमत है, तो जब जिन्स भी अलग हो, इल्लत भी अलग हो, तो कमी बेशी भी जायज़ है और उधार भी जायज़ है। कोई ज़रूरी नहीं करंट मामला, उधार भी जायज़ है। आगे आ जाइए, चांदी और खजूर, ये दो अलग अलग चीज़ें। चांदी एक जिन्स है, खजूर अलग जिन्स है। दोनों में इल्लत क्या है? चांदी में क्या इल्लत है? कीमत। खजूर में ग़िज़ा है। तो दो अलग अलग जिन्स भी है और अलग अलग इल्लत भी है ना, अलग अलग इल्लत है, तो इसमें कमी बेशी भी जायज़ है, उधार भी जायज़ है। चांदी और नमक से तबादला करते हैं, जिन्स अलग अलग है, इल्लत भी अलग है। चांदी के अंदर कीमत, नमक के अंदर ग़िज़ाइयत, तो इल्लत भी अलग है, तो कमी बेशी भी जायज़ है, उधार भी जायज़ है। लेकिन ये जो तीसरा जो ऑफ़र समझ रहे हैं, ये ऑफ़र जो है बहुत मुश्किल है ऑफ़र मिलने से रहा। क्यों? उम्मन आजकल सोने चांदी के फ़रोख्त का जो मामला होता है वो गल्ला से नहीं होता है। ये जो हमने डिवाइड करके दिखाया मिसालों से, सोना को गंदुम से, सोना को जौ से, चांदी के खजूर से, चांदी को नमक से, मुमकिन है नमक से चांदी या सोना खरीद पाएंगे? तो ये जो ऑफ़र, जिसको ऑफ़र समझ रहे थे, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। आजकल सोने का कारोबार ज़्यादातर पैसे से होता है, ठीक है, और अगर इस तरह से हो तब जो है उधार जायज़ है, वरना इस तरह से ना हो तो फिर उधार जायज़ नहीं। जो दो सूरतें गुजरी हैं आपने उन चीज़ों को समझ लिया है।